آغا صاحب یہ میں صوفی نظم سے تعلق رکھتا ہوں، میرے جو صوفی صاحب، صوفی میں بنتے ہیں، صوفیوں سے. صوفی. تو چلیں. پہلا یہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ نہیں مطلب ان بزرگوں نے کہا ہے کہ جیسے ہر کسی کا مجازی خالق ہوتا ہے اور ایک حقیقی خالق ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آدم علیہ السلام کا جو حقیقی کوئی خالق تھا، مجازی خالق نہیں ہے. کوئی مجازی خالق کیا ہوتا ہے؟ مجازی خالق ہے کیا چیز؟ کس کو بولتے ہیں مطلب مجازی ماں خالق؟ باپ ماں باپ مجازی خالق یہ اور خالق حقیقی نہیں خالق خدا. ہے. آپ کے خالق نہیں ہے مجازی. آپ کے ماں باپ ہیں مجازی خالق. چلیں جی. ہمیں پیدا کرنے والے، اس دنیا میں لانے والے مطلب. اللہ خلق کرنے تو والے، وہ آپ کی ولادت دینے والے ہیں، خالق جی نہیں. جی وہی جی جی. تو اسی طرح سے آدم علیہ السلام کا ولادت دینے والا کون ہے؟ تو پھر ہمارے یہاں ایک کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم نے اپنے اللہ نے ہاتھوں سے آدم بنایا کو ہے. مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک. جی جی، مٹی سے پیدا قرآن کی کیا آیات اور احادیث ہیں بے شمار. ہاں. اور ہاتھوں سے بنایا. تو ادھر وہ لوگ وہ کہتے لما ہیں خلق تو کہ بیدی، اس کی حدیث ہے، اس کی حدیث ہے، روایت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ید سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے. اللہ نے اپنی طاقت سے، اپنی نعمت سے آدم کو خلق کیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب ید اللہ جو ہو، اور مٹی نہیں، سے وہ جو ابو ہر جگہ تراب ہو. دیکھیں، ہر نہیں، ابو تراب مٹی سے. کیونکہ ابو دیکھیں وہ، تراب کا مطلب مٹی کا دیکھیں پیر جب ہے. ایک چیز مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اس کا معنی ایک ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہاتھ سے مراد کبھی ہاتھ ہوتا ہے جو عضو ہے، واقعاً ہو میں نے ہاتھ سے مارا، میں نے ہاتھ سے کھانا کھایا، اس سے مراد ہاتھ ہی ہے. اب کہتا ہوں نا میرا فلانا شخص میرے ہاتھ میں، یعنی میرے طاقت میں، میرے کنٹرول میں. ٹھیک ہے نا. اور ید ہوتا ہے افراد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا آدمی ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے، یہ اس کا عربی زبان میں کہیں یہ اس کا ہاتھ ہے. امیر المومنین علیہ السلام اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا وسیلہ، اللہ اس کے تھرو اپنا کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی قرآن میں ید آیا ہے وہ ایک ہی معنوں میں آیا اور وہ مراد امیر المومنین علیہ السلام. یہ اس طرح نہیں ہے کہ مجازی معنی صرف ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ ہو سکتا ہے اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام، اس سے مراد ہو سکتا ہے طاقت ہو. ٹھیک ہے نا. اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کا تعین اہل بیت علیہ السلام کریں گے. تفسیر اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے، وہ بہت بہت سخت لعنت فرمایا ان لوگوں کو جو ان کو خالق کہے اور ان کو کافر قرار دیا، اور بدترین کافر قرار دیا، یہود سے، مجوس سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے بدتر. وہ کون ہے؟ غالی حضرات جو کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام خالق. ٹھیک ہے جی نا. یہ بہت بہت کافر ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر. اہل بیت تو علیہ السلام کے مطلب ایسا بدترین نہیں ہے دشمن ہے کہ اور بہت لعنت کی ہے ان کو. مولا ہاں. علی تو جان اہل بیت علیہ وہ السلام نے فرمایا مجازی خالق کہ ہوئے ہیں لما ولادت. خلق تو بیدی، اس سے مراد ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی طاقت سے خلق فرمایا، مٹی سے خلق. اچھا، تو اوکے. مطلب مٹی سے. اور ابو تراب کیونکہ ان کا بھی لقب مولا علی کا وہ ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. ابو تراب، جی ان کا لقب ابو تراب ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا آدم، امام علیہ السلام سے کاٹ کے آدم بنا نہیں، انہوں نے خلق کیا اپنی طاقت سے، ایسا نہیں ہے. ہے. جو یہ کہہ دے وہ کافر ہے، وہ دین سے خارج. جو کہہ دے کہ مولا امام علی علیہ اچھا، السلام نے آدم کو خلق کیا، وہ اہل بیت علیہ مجازی السلام کا ولادت پیروکار نہیں ہے، وہ کافر ہے. حقیقی خالق تو کافر. اللہ ہے. وہ غیر حقیقی نہیں ہوتا، نہ خالق حقیقی ہوتا ہے. جھوٹا خالق کون ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، جیسے ہمارے ماں باپ ہمارے غیر ولادت والے حقیقی ہیں، خالق تو ہوتا ہی ان کا نہیں جی. ولادت سب والا. خالق ایک ہی ہے، مجازی خلق ہوتا ہی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے بنا دیا ہے. چلے وہ ٹھیک ہے، تکفیر جو سے بچنے ولادت کے لیے، دینے والا تکفیر ہوتا سے ہے. بچنے دیکھ اگر اس طرح ہوتا نا، اس طرح ہوتا کہ اہل بیت علیہ السلام مجازی خالق ہیں تو وہ خود کہہ دیتے کہ ہم ہیں بھائی. ٹھیک ہے تو نا. ان کو پھر ولادت اس دنیا میں کس نے دی؟ جو ہمارے تو ولادت نہیں ہمارے ہوئی ماں نا. باپ. آدم ولادت کہتا ہے نا. ولادت کس کو کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کو ولادت کہتے ہیں. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کو ولادت کہتے ہیں. آدم کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہے نا. اللہ نے خلق کیا، مٹی سے خلق کیا، اس میں روح ہوں گی. اس کو اچھا مجسمہ خلق کیا جو مٹی سے، پھر اس کو زندہ بنایا. سمجھ میں آئی؟ اچھا ٹھیک ہے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف